عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ہمدم کاشمیری کی دوسری غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چلو ہمدم کاشمیری کی دوسری غزل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح بیان کریں گے۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ تو یہ تو تھی ہمدم کاشمیری کی دوسری غزل۔ تو چلو ہم اس کی اب تشریح پیش کریں گے۔ پہلے آپ اس غزل کے جو ردیف ہیں وہ یاد رکھیں گے۔ اس میں ہے نہ تھا اور نہ تھا، اسی کے بعد یہ برابر نہ تھا لاسٹ تک، یہ ہے اس کا ردیف۔ اندر منظر پتھر پیکر پر اور یہاں پر بھی پر، یہ ہے اس کے ردیف قافیہ، یعنی نہ تھا اس کا ردیف ہے اور یہ باقی اندر منظر پتھر پیکر پر اور پر، یہ ہے اس کے قافیہ۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، منظر کہتے ہیں نظارہ کو۔ یہ شعر ہمدم کاشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی باقی نہ رہی، مجھے کسی چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی باقی نہ رہی، اور آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا نظارہ دکھائی نہیں دیتا جس سے میرا دل بہل جاتا، یعنی اندر سے بھی مایوسی اور باہر بھی ایسے نظارے جو اس کی خوشی کے بجائے مایوسی میں ہی اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی باقی نہ رہی اور آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا نظارہ دکھائی نہیں دیتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ پرچھائیاں کہتے ہیں اصل میں سائے کو، انہیں جس طرح بولتے ہیں دھوپ چھاؤں، اسی طریقے سے چھاؤں کہتے ہیں سایہ کو، لیکن یہاں پر خوف دہشت کے سائے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بولا کہ ہمدم کاشمیری کی جو غزل ہے اس میں بہت سے ایسے شعر ہیں جو سنت تضاد ہیں، اس میں بھی یہاں پر دائیں بائیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو بہرحال شاعر فرماتے ہیں کہ میرے چاروں طرف خوف و دہشت کی پرچھائیاں تھیں، میرے چاروں طرف خوف و دہشت کے سائے پھیلے ہوئے تھے، لیکن میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا، میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا پتھر یا کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے میں وہ خوف و دہشت دور کر دیتا۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ میرے چاروں طرف خوف و دہشت کے سائے پھیلے ہوئے تھے، لیکن میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے میں وہ خوف و دہشت دور کر دیتا۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، لمس کیسا تھا اگر پے کرنا تھا۔ لمس کہتے ہیں کسی چیز کو چھونا، انہیں چھو کر ہم بولیں گے محسوس کرنا، اور پے کر ہو گیا صورت۔ اس میں بھی سنت تضاد، خواب اور حقیقت۔ ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میرے خواب کیسے حقیقت میں بدل گئی۔
انہیں ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میرے خواب کیسے حقیقت میں بدل گئے، کیونکہ خواب میں نے جس چیز کو چھوا، میں نے خواب میں جس صورت کو چھوا اور اپنے ہاتھوں سے محسوس بھی کیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب انسان حقیقت کی دنیا میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ خوابوں میں ہی اس چیز کی تعبیر ڈھونڈتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حیران ہوں، شاعر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میرے خواب کیسے حقیقت میں بدل گئے، کیونکہ میں نے خواب میں جس صورت کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور محسوس بھی کیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ افسوں کہتے ہیں جادو کو۔ ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے نکلنے کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب چاند نکلا تو اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے کوئی باہر ہی نہیں نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شہر پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے نکلنے کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب چاند نکلا تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شہر پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ یہاں پر صدا ہو گیا آواز اور در ہو گیا دروازہ۔ شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ کافی دیر سے ہمسائے کے گھر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ کافی دیر سے ہمسائے کے مکان سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جب دروازے پر دیکھا تو وہاں پر کوئی شخص نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہمسائے کے مکان سے کافی دیر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جب دروازے پر دیکھا تو وہاں پر کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا۔ اس میں دراصل شاعر نے عصری کرب، یعنی موجودہ دور کا کرب، اپنی سرزمین کا وہ ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ تو یہ تو تھی ہمدم کاشمیری کی دوسری غزل کی تشریح۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے